بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ وہ ہے ایک سرت اجاز قادری صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور علامہ صاحب صاحب۔ سب سے پہلے ہم ناظرین بات کرتے ہیں سرت اجاز قادری صاحب کے اوپر۔ سرت اجاز قادری صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا، میں نے وہ پڑھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو سویڈن کے اندر گستاخی ہوئی ہے حالیہ، اس پر ایک اپنی جو ہے وہ پالیسی بنائیں، ایک پالیسی اختیار کریں اور اس پالیسی کے ذریعے، اس پالیسی کے تحت ان کے ساتھ سفارتی تجارتی جو تعلقات ہے وہ ختم کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ سرت اجاز قادری صاحب نے کہا۔ ناظرین، یہ وہی سرت اجاز قادری ہے، یہ مفاد دیکھیں، یعنی عشق رسول ایک طرف ہے، ذاتی مفاد ایک طرف ہے، سیاست ایک طرف ہے۔ ان کے عمران خان جو تھے وہ دوست تھے، عمران خان ان کے یار تھے، ان کے ساتھ سرت اجاز قادری صاحب کی جماعت کے مفاد تھے۔ جب تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ صاحب صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، اناؤنس کیا کہ اگر حکومت کے مطالبات عمل درآمد نہ کی تو ہم لانگ مارچ کریں گے، تو ان کو اسی وقت کیا کیا گیا؟ دھار لیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ یہی سرت اجاز قادری صاحب تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا کریں کہ آپ مذاکرات کر لیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی آپ اپنی بات جو ہے نا وہ حکومت سے منوائیں اور آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، جبکہ اب حکومت کسی اور کی ہے اور حکومت ہونے کے ناطے یہ سرت اجاز قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکاری سطح پر جواب بھی دیا جائے اور ان کے ساتھ تمام کے تمام جو تعلقات ہیں، تجارتی ہو گئے، سفارتی ہو گئے، جو کچھ بھی چل رہے ان کو فی الفور مؤخر کیا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سنی تحریک جو ہے پاکستان یعنی پاکستان سنی تحریک جو ہے وہ اپنے اگلے لہے عمل کا اعلان کرے گی۔ یعنی انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ پیترا کھیلا ہے۔ ہمیشہ جو ترازو میں جو پلڑا ہے وہ ہمیشہ برابر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے یار اقتدار میں ہوں تو آپ کا جو جھکاؤ ہو وہ اس طرف ہو، جب وہ اقتدار سے چلے جائیں اور مخالفین اقتدار میں آ جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ خلاف کھڑے ہوئے۔ ایسا نہیں، بلکہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی یا قرآن کی حفاظت کی بات ہے تو پھر فرنٹ پر ہی کھڑے رہنا چاہیے اور سامنے آ کر بولنا چاہیے کہ ہم حاضر ہیں اور ہم بول کر جو ہے وہ دم لیں گے، ہم ان کو بتائیں گے جو گستاخی کرتے ہیں ان کو۔ لیکن جب آپ اپنا ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی مفاد کی جب آپ یہ ڈرامے کریں تو یہ سراسر قوم کے ساتھ ایک دھوکہ ہے۔ دوسرے ناظرین، مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے ایک اپنا کالم لکھا اور اپنے کالم میں جو سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا، گستاخی کی گئی، تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ جتنی بھی اسلامی کنٹریاں ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اب آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، یعنی انہوں نے اشارہ دیا کہ جتنی پاکستان کے اندر 57، ایک تو پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہوگی، دوسرا جو اسلامی ممالک ہیں 54، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک اتحاد بنانا چاہیے اور اس اتحاد کے ذریعے جو سویڈن کے اندر گستاخی ہوئی ہے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں بلکہ اس چیز کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں وہ صرف اور صرف ایک ٹویٹ داغ دیتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی کیا کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں۔ ان کی مذمت کا لفظ کہنے سے یا نہ کہنے سے جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک پاکستان کے اندر عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان قومی اسمبلی اپنا جو اقوام متحدہ کی اسمبلی ہے وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے سپیچ کی اباؤٹ ناموس رسالت، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ قرارداد بھی منظور۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے باوجود بھی وہ گستاخیاں ویسے کی ویسے چل رہی ہیں، یعنی ان قراردادوں سے، تقریروں سے جو
گستاخ ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کو جب بھی فرق پڑے گا جب آپ کیا کریں گے، نور الدین زنکی والا اور صلاح الدین ایوبی والا جو طریقہ کار ہے وہ اپنائیں گے، تب جا کر کیا پڑے گا، گستاخوں کو فرق پڑے گا. اور جو ممالک گستاخوں کو اپنے ہاں کیا کرتے ہیں، ایک پناہ دیتے ہیں اور ان کو مسلمانوں سے کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کیا کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر گستاخی کریں. ناظرین، جو پہلی بار قرآن مجید کو جلایا گیا، جب پہلی بار وہ جلایا گیا تھا جب فرسٹ ورلڈ وار جو تھی وہ چل رہی تھی، یعنی 1900، آپ کو معلوم ہوگا کہ 14 سے لے کر اور 4-5 سال یہ فرسٹ ورلڈ وار جو تھی یہ چلتی رہی. اور اسی فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جو برٹش حکمران تھے انہوں نے قرآن پاک کو اٹھایا اور اٹھا کر جو اس وقت وہاں پر برطانیہ کے اندر ایک بادشاہ کا بھی دور ہے، وہ بادشاہ کے اختیار نہیں، لیکن ان کے پاس یہ سارا کا سارا آج بھی جو سسٹم ہے وہ موجود ہے، ملکہ ہوتی ہے، بادشاہ ہوتا ہے، سب کچھ. تو انہوں نے اپنے ایک محل کے اوپر قرآن مجید کو لہرایا اور لہرا کر کہا کہ دیکھیں جب تک یہ کتاب موجود ہے اس دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ کس نے کہا؟ 1914 کے اندر جب برطانیہ کے حامی تھے وہ لوگ جو اس فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ لے رہے تھے اور برطانیہ بھی ان کا اتحادی تھا، تو انہوں نے یہ کام کیا اور اسی وقت سے، اسی دن سے قرآن مجید کو جلانے کی روایت ڈالی گئی اور یہ وہ کام کر رہے ہیں. یعنی ان کو خطرہ قرآن مجید سے کیوں ہے؟ ان کو خطرہ ہے کہ قرآن مجید جہاد کا درس دیتا ہے. اگر مسلمانوں نے جہاد کرنا شروع کر دیا تو ہمارے لیے یہ ایک خطرہ بن جائے گا. ناظرین، ہمیشہ ایک بات دیکھیے، جو کافر ہے نا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس دنیا کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں یا تام دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس سہولیات نہیں ہے. نمبر 1، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ بطور مسلمان ہیں، جبکہ جو غیر مسلم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا ہے وہ غیر مسلم کے لیے جنت ہے. جب جنت، پھر کیا چیز، جنت میں تو آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کافر کے لیے جو دنیا جنت ہے وہ ہمارے سے سکون سے زیادہ زندگی بھی گزارے گا. اس کے پاس رہنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تمام جو چیزیں وہ مہیا ہوں گی، میسر ہوں گی اور عالی شان ہوں گی، اور وہ عیش و عشرت سے زندگی بھی گزار رہے ہوں گے. اور مسلمان جو ہیں ان کے لیے مشکلات بھی ہوں گی اور یہ مالی طور پر کمزور بھی ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کی جو دنیا ہے وہ اگلے جہان میں ہے، اپنا جنت جو ہے، جبکہ غیر مسلموں کی جو جنت ہے وہ یہ دنیا ہے. یہ فرق ہو گیا. تو دوسری طرف سے ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ صاحب نے یہ کال دیا ہے کہ وہ اس پر سویڈن کو جواب دیں گے، اور پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک بھی اس آرمی چیف کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد نہیں دی. باقی جو سیاستدان تھے ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے مبارکباد دیتے رہے. میں نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت مبارکباد دیں گے جب کوئی یہ ایسا کارنامہ سر انجام دے گے، جب یہ کفار کو للکاریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن پاک کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا بھی جانتے ہیں. میں تب جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو، جو انہوں نے عہدہ سنبھالا اور ان کو اب 1 سال ہونے والا ہے، مبارکباد دوں گا. میں اس سے پہلے نہ مبارکباد دی ہے نہ دوں گا. اور ہمارے جو کارکنان ہیں وہ تیار ہیں، اور آج جو عید کا ہے وہ لاسٹ ڈے ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور اس سویڈن کو بھی بتائیں گے، اور سویڈن کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی گستاخ ممالک ہیں جو گستاخوں کو پناہ دیتے ہیں ہم ان کو بھی بتائیں گے. اور یہ ایک ایسا تاریخی لائحہ عمل ہوگا، ایک ایسا کام ہوگا کہ دنیا بھی یاد رکھے گی. اور جو پاکستان کے اندر گونگے بہرے حکمران بیٹھے ہیں یہ بھی یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ مذمت کرنا یہ حکمرانوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے جن کے پاس اقتدار نہیں ہے. جن کے پاس اقتدار ہے وہ کام کر کے دکھائیں.
ان کو بتا کر دکھائیں کہ آپ نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہے جس کا ہمیں افسوس ہے، اور اس گستاخ کے خلاف یہ کارروائی کریں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔